خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب کی پہلی 6 آیات اور اس کے بعد 16 سے 18 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، تو تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک نیا لتوریائی سال ہماری زندگی میں بخشا ہے، جس میں ایک بار پھر ہم اپنے مسیحی روزوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ مسیحی روزے ہماری کلیسیائی روایت کے مطابق ایش وینسڈے یا راہ کے بدھ سے کرتے ہیں۔ ایش وینسڈے یا راہ کا بدھ یہ لتوریائی لحاظ سے ایک بہت پاورفل مومنین کے لیے دعوت نامہ ہوتا ہے، اور ایش کے دن کا یہ دعوت نامہ ہمیں اس کام کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے ماضی پر جس میں کوئی غلطیاں، خطائیں یا گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم ان سے توبہ کریں۔ بیسیکلی یہ ایام ہمیں خدا کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے ہیں، توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو پھر ہلاک ہوگے۔ تو یہ توبہ کرنے کے لیے خصوصی ایام دیے جاتے ہیں۔ ایش وینسڈے کو یا راہ کے بدھ کو پاک ماس کی قربانی گزرانی جاتی ہے، اور جس میں کاہن مومنین کی پیشانیوں پر راکھ مل کر صلیب کا نشان بنا کر یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ اے انسان، یاد رکھ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، جس کے جواب میں مومنین جواب دیتے ہیں کہ آمین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی حضوری میں عاجز رہنا ہے اور توبہ کے عمل سے گزرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شاندار اور ایک ایسا طاقتور دعوت نامہ ہے کہ جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کرٹیکلی بے رحمی کے ساتھ اپنے آپ پر غور کریں، اپنی ذات پر، اپنی اوقات پر، اپنے ہونے پر، اپنے کاموں پر اور اپنے وجود پر، اور جو ہم نے سیلف انڈرسٹینڈنگ اپنے لیے کریٹ کی ہوتی ہے اس پر غور و فکر کریں کہ کیا ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ رب العزت کی، خدا تعالیٰ کی، باپ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر گزار رہے ہیں۔ کئی بار
ہم اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا، تو یہ ایام ہمیں انہی باتوں پر غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ سکیں، پرکھ سکیں اور اس لائق بنائیں کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہر سکیں۔ خداوند ہم سے یہی توقعات رکھتا ہے، ہر ایک سے توقع رکھتا ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، عاجزی اور حلیمی کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھکیں اور اپنے آپ کو توبہ کے عمل سے گزاریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم روزوں کے ان مقدس ایام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم پر یہ عقدہ کھلتا ہے کہ یہ روزوں کے ایام یا سیزن آف لینتھ ایک ہمارے لیے فضل کا ماحول ہوتا ہے، یہ فضل کا موسم ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو روحانی طور پر تجدید لانے کا موسم ہوتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا موسم ہوتا ہے۔ یہ موسم ہمارے لیے اسپرچول روحانی نشو و نما حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے سنفل بیہیویئر جو ہمارا ہوتا ہے، سنفل جو ہماری عادات ہوتی ہیں اور سنفل جو ہماری ایڈکشنز ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں ترک نہیں کرتے ہیں، یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور ٹوٹل سیلف ایمٹینس جو کہ ہے اس کا تجربہ کریں، اپنے آپ کو بالکل خدا کی حضوری میں عاجز اور حلیم بنا لیں اور اپنے اندر کو جو کہ ہے وہ بالکل خالی کر دیں۔ یہ روزوں کے ایام ہمارے لیے وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے روحانی سفر کا ایک نئے سرے سے آغاز کریں، ایک نئی فضل سے بھرپور زندگی کا آغاز کریں، اور وہ فضل کی زندگی جو کہ ہے وہ سفر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شانہ بشانہ سفر کرنے کا ہوتا ہے، جس کا ہم تجربہ جمعے کے روز ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا تجربہ کرتے ہیں، اس کی اذیت تجربہ کرتے ہیں، اس کی موت کا تجربہ کرتے ہیں، اور اس طرح اس سفر کو 40 دن جاری و ساری رکھنے کے بعد آخرکار ہم مسیح خداوند کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس تجربے میں جو ہم اس دوران کرتے ہیں، دا سارفل پیشن آف کرائسٹ، سفرنگ آف کرائسٹ اور ڈیتھ آف کرائسٹ کا جب تجربہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں لیڈ کرتی ہیں دا گلوریس ریزریکشن آف جیزس کرائسٹ۔ تو اس کے بعد جب ہم اس تجربے میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اسپیشل سیزن، یہ خاص روزوں کا موسم ہے جو ہمیں ایک آفر مہیا کرتا ہے، ایک موقع مہیا کرتا ہے کہ ہم ویک اپ دا رول آف دا چرچ، کلیسیا کا جو رول ہے اس کے اندر، ان دا ایسٹر مسٹری آف کرائسٹ، مسیح خداوند کے دکھ اٹھانے، مصلوب کیے جانے اور جی اٹھنے میں اس کا تجربہ کریں۔ اونلی ہم اس وقت یہ تجربہ کرتے ہیں جب، جس طرح پالوس رسول رومیوں کے خط میں کہتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ سفرنگ کرتے ہیں تبھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ ہم جلال بھی پائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بطور مسیحی، بطور مومن، ہم ان روزوں کے ایام میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یا پاک ماں کلیسیا ہمیں پرہیزگاری کے لیے کہتی ہے تو ہم پرہیزگاری کیوں کہتے ہیں؟ اگر پاک ماں کلیسیا ہمیں توبہ کرنے کے لیے کہتی ہے، ہمیں اطراف کا ساکرامنٹ لینے کے لیے کہتی ہے تو ہم اس عمل سے کیوں گزرتے ہیں؟ نمبر 1، ہمارا بطور انسان ہوتے ہوئے ہمیں اس بات پر مکمل آگاہی ہونی چاہیے کہ وی آل آر سینرز، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اینڈ گناہ گار ہوتے ہوئے جسٹس ریکوائرز ایچ آف اس، ہم سب کے لیے یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم خدا کی طرف واپس لوٹ کے جائیں، فار دا آنر، اس عزت کے لیے جو ہم نے ڈنائی کی تھی، جس سے ہم نے انکار کیا تھا،
اور وہ انکار ہمارے گناہوں کی بدولت ہوا تھا۔ باپ کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمارا احترام کیا ہے کہ نمبر 1 اس نے اپنی شبیہ پر ہمیں بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہم گناہ کی وجہ سے اپنا احترام کھو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اگر ہم گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو ہم بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا مرتبہ اور آنر جو کہ ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ نمبر 2، خدا ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، اور کئی بار ہم ان نعمتوں کا مس یوز کرتے ہیں، اپنی سول، اپنی روح کو ڈیمیج کرتے ہیں، اپنے جسموں کا ستیہ ناش کرتے ہیں، جس کے بارے میں پالوس نے کہا ہے کہ یہ تمہارے بدن خدا کی ہیکل ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہ کی وجہ سے ہم یہ دراڑ آ جاتی ہے، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اس کو ریسٹور کیا جائے، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کو، اپنے بدن کو، اور جو نعمتیں عطا کرتا ہے ہم انہیں اچھی جگہوں پر، اچھے کاموں کے لیے اور بھلائی کے لیے استعمال کریں، تاکہ وہ تعلق، وہ رشتہ جو باپ کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ بحال رہے۔ تو اس سارے عمل کے لیے ہولی مدر چرچ جانتے ہوئے وہ سب کچھ ہم سے کہتا ہے کہ جو ہماری مصروفیات کی وجہ سے، ہماری لیزینس کی وجہ سے، ہماری بہت ساری دوسری برائیوں کی وجہ سے جو ہمارے اور خدا کے رشتے کے درمیان دراڑ آ جاتی ہے، اس کو اگر کچھ چیز فل کرتی ہے تو وہ توبہ ہے، اطراف کا ساکرامنٹ ہے کہ ہم توبہ کے عمل سے گزر کر ہم دوبارہ جو کہ ہے وہ اپنے خدا سے مل لیں۔ تو جو لیٹرجیکل سیزن ہے ہمارے لیے، یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ اس میں یہ 40 ایام ہمیں دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں فار دا سیلیبریشن آف ایسٹر، مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی تقریبات جو کہ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اس کے اندر پھر ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی بھی تجدید کرتے ہیں توبہ کے عمل سے گزرنے کے بعد۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی فاسٹ ڈے ود جیزس، بیکوز ہمارے روزوں کے جو ایام ہیں وہ 40 دن پر محیط ہیں، تو 40 دن ہم یسوع کے ساتھ کیسے گزارتے ہیں اور کیوں گزارتے ہیں؟ نمبر اس کا پہلا پرپس ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ فار دا اسپریچول پرپس، کہ ہم یہ سارے ریچولز ادا کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں جس طرح ہمارا جسم ڈیمیج ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بھی خوراک مہیا کی جائے۔ تو اس کے لیے یہ توبہ کا عمل ہوتا ہے کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد ہماری روح میں ایک پھر تازگی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ نیڈس ٹو ڈراپ آور سنفل بیہیویئر، آور ہیبٹس اینڈ آور ایڈکشن جو کہ ہے ان سے بچا جائے، اپنے آپ کو مکمل طور پر ان دنوں خالی کر دیا جائے، تاکہ خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو خالی کریں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے من کو جو کہ ہے وہ تر کرے، اور اس سے ہماری فضل سے بری ہوئی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 40 ڈیز جو کہ ہیں، اس اے ٹائم فار دا پریپریشن آف ایسٹر۔ 40 کا ہنسا جو کہ ہے وہ بائبل مقدس میں بہت بڑا ایک ہنسا ہے۔ اس کو بائبل کے آئینہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 کے ہنسے کا مطلب کیا ہے۔ 40 کے ہنسے کا مطلب ہے لمبا راستہ، ایسا راستہ جو طہارت کا راستہ ہے، جو پاکیزگی کا راستہ ہے، یہ راستہ کاملیت کا راستہ ہے۔ 40 دن کا راستہ تیاری کا راستہ ہے، اور یہ تیاری کسی بہت اہم کام کرنے کے لیے ہوتی ہے جو ضروری ہوتا ہے۔ روزوں میں 40 دن کا ایک طویل سفر ہے جس میں ہم بھوک کا تجربہ کرتے ہیں، پیاس کا تجربہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے ہم ایک آزمائش کے
عمل سے گزرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ خروج لازمی ہے۔ اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو آزاد کر سکیں، یہ سفر ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ ایک پینڈا ہے، اور پینڈا ہمیشہ ہمیں فضل تک لے جاتا ہے، یہ ہمیں صحیح انسان بناتا ہے، یہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ یہ 40 دن کا سفر فرعون کی غلامی سے، مصر کی رہائی سے وعدہ کی سرزمین تک پہنچنے کا سفر ہے۔ اس سفر میں بیابان سے ہم گزرتے ہیں، اور یہ بیابان روحانی حقیقت کی علامت ہے، جس میں خاموشی ہے، امن ہے، سکون ہے، جو خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ یہ 40 دن کا سفر ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں صحیح انسان بناتا ہے، ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں بے شمار حوالہ جات 40 دن یا 40 سال کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں۔ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو 40 برس تک جو کہ بیابان میں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑا، وہ اس غلاظت کو ختم کرنا پڑا جو وہ غلامی کے گھر سے یعنی مصر سے لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ کا 40 دن اور 40 رات خدا کی رفاقت میں نئے زاویہ حیات کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے گزارنا بہت بڑا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کا دوسرا واقعہ پھر 40 دن 40 رات احکامات حاصل کرنے کے لیے کچھ کھائے پیے بغیر وہ پہاڑ پر رہا، تاکہ ڈیوائن لا جو کہ ہے 10 احکام جو کہ وہ خدا سے حاصل کر سکیں۔ الیاس نبی جب فرار ہوتا ہے، اس کو خدا کا فرشتہ آ کر چھوتا اور کہتا ہے کہ تیرے آگے دور کی راہ ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اور کھایا پیا اور اس کھانے پینے کی قوت سے وہ 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ حوریب پر چلتا رہا۔ داؤد بادشاہ کا عہد سلطنت جو کہ ہے وہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اور سزاؤں کا تعلق بھی 40 دن سے ہے۔ مثلا نینوا 40 دن بعد برباد ہو جائے گا، اور آخر میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھنے کے بعد وہ ایک ایسے نئے مشن کا آغاز کرتا ہے جو اسے باپ نے سونپا تھا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ 40 دن کے ایام کلیسیا ہمیں بھرپور طریقے سے منانے کو کہتی ہے۔ ان دنوں ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ خصوصی طور پر رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیرات اپنے ہاتھوں سے غریبوں کی طرف بڑھنا، ان کو دینا ضروری ہے۔ اور یہ روزوں کے ایام بخشے گئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے خداوند کے قریب ہو سکیں، اس کے دکھوں میں شریک ہو سکیں، اس کی سفرنگ میں ہو سکیں، اس کی موت میں، اور آخرکار ایسٹر کے روز ہم اس کے جی اٹھنے کی خوشی کو دوبالا کر سکیں۔ پاک ماں کلیسیا چاہتی ہے کہ کم سے کم جو ایش وینسڈے یا راہ کا بدھ ہے اور گڈ فرائیڈے ہے، اس دن ضرور بر ضرور روزہ رکھا جائے۔ اور پاک ماں کلیسیا یہ بھی چاہتی ہے کہ ہر جمعے کو پرہیز کیا جائے، یا جن کو خدا توفیق دیتا ہے وہ روزہ ضرور رکھیں، اور جن کو خدا توفیق دے، طاقت دے، جرأت بخشے، وہ 40 کے 40 روزے بھی جو کہ ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ پرہیزگاری کا عمل جو کہ ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ کلیسیا اس کے بارے میں ایج کو بھی متعین کرتی ہے کہ 14 سال سے لے کر 18 سال تک کے جو بچے ہیں ان پر پرہیزگاری لاگو ہوتی ہے، اور 18 سال سے لے کر 59 سال تک جو کہ ہے وہ کلیسیا چاہتی ہے کہ ضرور وہ روزہ رکھیں۔ لیکن 60 سے جو ابو ہیں، کلیسیا انہیں روزہ نہ رکھنے کا کہتی ہے، لیکن پرہیزگاری کے عمل کو جاری رکھنے کو کہتی ہے۔ لیکن خدا جن کو طاقت دے، حوصلہ بخشے، جرأت بخشے، ان کی باڈی میں اتنی اسٹرنگتھ ہو، اگر وہ رکھنا چاہے تو کلیسیا اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ روزوں کے یہ ایام ہمارے لیے ریاضت کے ایام ہیں، تبدیلی کے ایام ہیں، کچھ نیا کرنے کے ایام ہیں، کچھ روحانی ایکسرسائزز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ اس کی ایسٹر کی عبادت میں، ایسٹر کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔